والدین کے ساتھ حسن سلوک کس قدر ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر ہمیں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہوگا، ان کا مقام ایک الگ بات ہے کہ ہم کہیں قرآن پاک میں ان کا مقام بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک میں ان کا مقام بیان کیا گیا، لیکن اس سے زیادہ ان کے ساتھ جو رویہ ہمیں اختیار کرنا ہے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ہمارے حسن سلوک کے اور ہمارے مالی اعتبار سے اگر ہم کہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مال سے جس کو فائدہ پہنچے اس دنیا میں اس کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہوا کرتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اب قرآن سے ہمیں یہ رہنمائی مل رہی ہے، یہ صحابہ آتے ہیں اور آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے، ہم اپنی ضروریات کو اچھے انداز سے پورا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں پر بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ اوروں تک بھی پہنچا دی جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہمارے مال میں اور دولت میں اور نعمتوں میں اضافہ بھی فرما دیں۔ تو اللہ جل شانہ نے کہا آپ ان کو جواب دیں، قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، تم جو بھی خیر کی چیز اور خیر کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہارے حقدار اس کے فللوالدین، تمہارے والدین ہیں۔ تمہاری اولاد بھی ہے کہ اس کو بھی خرچ کرنا اور وہ بھی خرچ کرنا صدقہ ہے، تمہارے گھر میں اہلیہ بھی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے خرچ کرنا یہ صدقہ ہے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن جو والدین ہیں کہیں یہ نظر انداز نہ ہو جائیں۔ انسان عام طور پر اپنے بیوی اور بچوں کی ضروریات کو تو پورا کر ہی دیتا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو گھر کی طرف سے ایسا مطالبہ آتا ہے موقع بموقع کہ وہ لوگ آپ سے خود بخود ہی اپنے حقوق کو لے ہی لیا کرتے ہیں۔ ہر شادی کا موقع آ جائے کسی کا، یا پھر عید کا موقع آ جائے، یا گرمی اور سردی کا سیزن تبدیل ہو تو جی مجھے گرمیوں کے کپڑے بنا کر دے دیجئے، بچوں کے پاس گرمیوں کے کپڑے نہیں ہیں، سردی کا موسم آ جائے تو میرے سردیوں کے کپڑے، بچوں کے سردیوں کے کپڑے، وہ تو مطالبہ کر کے وہ لے ہی لیا کرتے ہیں اپنے حقوق۔ عام طور پہ جہاں پر جو جگہ رہ جاتی ہے جہاں سے کبھی مطالبہ نہیں آتا وہ انسان کے والدین ہوا کرتے ہیں۔ والدین نہیں کہا کرتے کہ میرے بیٹے میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ ان کے پاس لے کر جائیں تو وہ دل میں خوش بھی بہت ہوتے ہیں، آپ کو زبان سے دعا بھی بہت دیتے ہیں اور وہ دعائیں آپ کو دنیا اور آخرت کے کاموں میں کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہیں۔ لیکن زبان سے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی، آپ اپنے بچوں کا خیال کرتے، بیٹا ان کو ضرورت ہے، میرے پاس تو پہلے ہی بہت سارے جوڑے ہیں، وہی پہننے کی باری نہیں آتی، میرے پاس تو جوتے ہی پہلے بہت پڑے ہیں، آؤ میں آپ کو دکھاؤں کتنے سارے جوتے، آپ نے کچھ دنوں پہلے ہی تو بیٹا لے کر دیے تھے، پچھلے سال ہی تو تم نے مجھے سوٹ بنا کر دیے ہیں۔ اس طرح کے کلمات کہہ کر مطالبہ تو کیا کرتے، اگر ہم ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں تو وہ دعا بھی دیتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں اور دل سے اللہ سے ہماری ترقی مانگتے ہیں اور زبان سے یہ کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن سب سے زیادہ حق ہمارے والدین کا ہے کہ ہم مال سے ان کو نفع پہنچا دیں۔ ایک صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر انہوں نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ یعنی گویا مجھ پر میرے والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ مختصر سا ارشاد فرما دیا اور وہ اتنا زبردست جملہ ہے کہ جس کے اندر ساری کی ساری بات کو اور بہت وسیع مفہوم کو سمیٹ دیا گیا۔ ارشاد فرمایا ہما جنتکا و ناروکا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سن لے میرے صحابی،
وہی دونوں یا تو تیری جنت ہیں اور یا پھر تیرے لیے جہنم کا سامان ہے۔ اگر تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اور جتنی کرتا چلا جائے گا اتنا جنت میں آسانی سے جائے گا اور بڑے درجے چڑھتا چلا جائے گا، اور اگر ان کے حقوق سے لاپرواہی کر دی، ان کے حقوق سے لاپرواہی کرنا ہی تیرے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا، اور پھر جتنی ان کے حقوق سے لاپرواہی زیادہ کرے گا اتنا جہنم کے نیچے گڑھے کے اندر تو ڈال دیا جائے گا۔